بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان علم میراث کے سلسلے میں پچھلے سبق کے اندر ہم رد کے احکام پڑھ چکے ہیں۔ اس سبق کے اندر ہم مقاسمۃ الجد کے بارے میں پڑھیں گے۔ مقاسمۃ الجد، دادا کے ساتھ جب بہن بھائی ہوں تو ان کے درمیان ایک خاص طریقے سے میراث تقسیم کی جاتی ہے۔ اسی طریقے کو مقاسمۃ الجد کے نام سے علم میراث کے اندر یاد کیا جاتا ہے۔ ہم سب سے پہلے مقاسمۃ الجد کا مطلب سمجھتے ہیں۔ مقاسمہ یہ قسمت سے ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے آپس میں تقسیم کرنا، کیونکہ مقاسمہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے۔ یہ عربی کے اس جملے سے ماخوذ ہے، قاسمہ المال، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ مال میں سے اپنا اپنا حصہ لینا۔ مقاسمۃ الجد کے اندر جو دوسرا لفظ ہے وہ جد ہے۔ اس سے مراد جد صحیح ہے، اور یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ جد صحیح وہ ہوتا ہے کہ جس کی میت کی طرف نسبت کے اندر کوئی مؤنث داخل نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں جد فاسد ہوتا ہے، جس کو مثال کے طور پر نانا، پڑنانا وغیرہ نہ جی، کیونکہ ان کی میت کی طرف نسبت کے اندر مؤنث داخل ہوتی ہے۔ تو مقاسمۃ الجد کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ دادا کے ساتھ جب بہن بھائی ہوں تو ترکہ کی تقسیم کے اندر دادا کو ایک بھائی سمجھ کر ترکہ تقسیم کرنا۔ دوستو، اس بات کے اندر تو تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور تمام ائمہ رحمہم اللہ کا اتفاق ہے کہ جیسے اب کے ہوتے ہوئے اولاد الام ساقط ہوتے ہیں، اسی طرح جد کے ہوتے ہوئے بھی اولاد الام یعنی کہ ماں شریک بہن بھائی ساقط ہوں گے۔ لیکن حقیقی بہن بھائی اور باپ شریک بہن بھائی وہ جد کے ہوتے ہوئے ساقط ہوں گے یا کہ نہیں، اس کے بارے میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں بھی اختلاف ہے، اور پھر آگے ائمہ کے درمیان بھی اختلاف ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جد کے ساتھ بہن بھائی کے وارث ہونے نہ ہونے کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر کوئی تصریح نہیں ہے، بلکہ اس بارے میں حکم صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اجتہاد سے ثابت ہوا ہے۔ تو اجتہاد کے نتیجے میں صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا تو دو مذاہب سامنے آئے۔ پہلا مذہب جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ حضرت ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر، ابی ابن کعب، حذیفہ ابن الجمان، ابو سعید خدری، معاذ ابن جبل، ابو موسیٰ اشعری، حضرت عائشہ، اور اسی طرح تابعین میں سے حسن بصری اور ابن سیری رضی اللہ عنہم مجمعین۔ ان حضرات کے نزدیک جیسے اب کے ہوتے ہوئے حقیقی بہن بھائی اور باپ شریک بہن بھائی ساقط ہوتے ہیں، اسی طرح جد کے ہوتے ہوئے بھی حقیقی بہن بھائی اور باپ شریک بہن بھائی ساقط ہوں گے۔ اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لیا، اور اسی قول پر فتویٰ بھی ہے۔ ان حضرات کی جو دلیل ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جد پر اب کا اطلاق کیا گیا، جیسے کہ قرآن پاک میں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کی حکایت ہے کہ میں نے اپنے
آبا کے مذہب کی پیروی کی، جو کہ ابراہیم ہیں، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں۔ حالانکہ یعقوب والد تھے اور ابراہیم جو ہیں وہ ان کے دادا ہیں، لیکن یہاں پر آبا کا اطلاق وہ جد پر بھی کیا گیا۔ اسی طرح دوسری دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحق الفرائض باہلھا فما ابقى فالاولی رجل ذکر، کہ اصحاب الفرائض کو ان کے حصے ملا دو، دے دو، اور اصحاب الفرائض کے حصے کے بعد جو باقی بچے تو اس باقی ترکے کا سب سے زیادہ حقدار مذکر مرد ہے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جیسے کہ عصبات کی ترتیب میں پڑھا ہے کہ اصول المیت وہ جو اب کی فروع ہیں، یعنی کہ اخوہ اخوات جہت اخوت، اس پر مقدم ہوتے ہیں۔ تو جیسے جہت ابوت کے اعتبار سے اب مقدم ہے اخوہ اخوات پر، اسی طرح جد مقدم ہے جہت اخوت پر۔ جد کے اخوہ اخوات کے ساتھ توریث کے حوالے سے دوسرا مذہب وہ حضرت زید بن ثابت، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ بہن بھائی دادا کے ساتھ وارث ہوں گے، اور ان کے اسی قول کو ائمہ ثلاثہ یعنی کہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے لیا ہے، اور حنفیہ میں سے صاحبین نے بھی اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔ اس دوسرے مذہب کی دلیل میں ایک تو یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ بہن بھائیوں کا حصہ قرآن پاک سے ثابت ہے، اور اس لیے ان کو محجوب کرنا وہ بھی نص یا اجماع کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہن بھائیوں کے محجوب ہونے کے حوالے سے نہ نص پائی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی اجماع پایا جاتا ہے۔ دوسری دلیل ان حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ دادا اور بہن بھائی میراث کے استحقاق میں بھی برابر ہیں، کیونکہ دادا بھی وارث بنتے ہیں اب کی نسبت سے، اور اسی طرح اخوہ اخوات وہ بھی میت کے وارث بنتے ہیں اب کی نسبت سے۔ تو گویا کہ دونوں ایک ایک واسطے کے ساتھ میت کے وارث ہوئے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک جہت کو تو ہم وارث بنائیں، وہ بھی ایک واسطے کے ساتھ ہے، اور دوسری جہت جو کہ ایک ہی واسطے کے ساتھ ہے اس کو ہم محجوب کر دیں۔ اسی طرح تیسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ بہن بھائیوں کو مال کے احتیاجی دادا کی بنسبت زیادہ ہے، کیونکہ عام طور پہ دادا تو اس عمر میں ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ان کی زندگی کے اوقات تھوڑے ہوتے ہیں، جبکہ بہن بھائی عام طور پہ اس عمر میں ہوتے ہیں کہ ان کو مال کی احتیاجی زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ میت فوت ہوئی، اگر ہم سارا کا سارا مال وہ دادا کو دے دیں تو کل جب دادا فوت ہوگا تو وہ مال کہ جو کہ میت کا تھا، سابقہ میت کا، اب دادا کے فوت ہونے کی صورت میں دادا کی جو اولاد ہوگی، یعنی میت کے جو بھائیوں کے چچے ہوں گے، ان میں تقسیم ہو جائے گا، اور جو میت تھی اور اس کے جو بھائی تھے، اب ان کے حق میں تو صرف اور صرف نہ جی رونا دھونا ہی آئے گا، اور جو فوائد ہوں گے وہ کسی دوسرے کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ دوستو، پہلے مذہب کے مطابق تو
میراث کی تقسیم کے اندر کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے، کیونکہ جیسے اب کے ہوتے ہوئے اخوہ اخوات ساقط ہوتے ہیں، اسی طرح جد کے ہوتے بھی اخوہ اخوات ساقط ہو جائیں گے۔ لیکن جو لوگ جد کے ساتھ اخوہ اخوات کو وارث بناتے ہیں، ان کے ہاں تھوڑی دقت ہے۔ تو جو لوگ جد کے ساتھ اخوہ اخوات کی توریث کے قائل ہیں، ان لوگوں کے نزدیک بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اپنا طریقہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا طریقہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الگ سے طریقہ ہے۔ لیکن کیونکہ سراجی کے اندر بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو ہی بیان کیا گیا ہے، اور ویسے بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا افرضکم زید، یعنی علم الفرائض کے حوالے سے تم میں سب سے زیادہ ماہر وہ زید بن ثابت ہیں۔ تو اس بنا پر ہم بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقہ توریث کو بیان کریں گے۔ جد مال اخوہ کی توریث کے حوالے سے دو حالتیں ہیں۔ نمبر ایک کہ جد مال اخوہ والاخوات بدون صاحب فرض ہو، یعنی کہ دادا کے ساتھ بہن بھائی ہوں اور کوئی اور صاحب فرض جیسے کہ بیٹی ہو گئی، والدہ ہو گئی، خامند ہو گیا، بیوی ہو گئی، یہ نہ ہوں۔ دوسری حالت یہ ہے کہ جد مال اخوہ والاخوات ہو اور ساتھ میں کوئی اور صاحب فرض بھی ہو، یعنی کہ خامند ہو جائے، بیوی ہو جائے، یا اسی طرح والدہ ہو جائے۔ تو پہلی صورت کے اندر، پہلی حالت کے اندر کہ جب جد مال اخوہ ہوں اور ساتھ میں کوئی صاحب فرض نہ ہو، تو اس صورت میں مقاسمہ اور ثلث جمیع طریقہ میں سے جو افضل الامر ہوگا وہ ہم دادا کو دیں گے۔ مثال کے طور پر مقاسمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ جد کو ہم ایک بھائی تصور کریں گے، اور بھائی تصور کر کے ہم ان کے درمیان میراث اسی طرح تقسیم کریں گے جیسے کہ ایک بھائی کو ملتی ہے۔ اور ثلث الجمیع کا مطلب یہ ہے کہ تمام ترکہ میں سے تیسرا حصہ وہ ہم اگر دیکھیں گے کہ دادا کے لیے وہ مناسب بنتا ہے تو وہ دیں گے۔ تو بہرحال پہلی حالت کے اندر مقاسمہ اور ثلث جمیع ترکہ میں سے جد کے لیے جو بہتر ہوگا وہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد باقی جو بچے گا وہ ہم اخوہ اخوات کو دے دیں گے۔ اب ہم مقاسمہ کے افضل اور بہتر ہونے کی مثال دیکھتے ہیں کہ میت کے ورثاء کے اندر جد ہو اور ساتھ میں ایک اخ ہو، اخ حقیقی کر لیں یا اخ اللاتی کر لیں۔ تو اس صورت کے اندر جد کے لیے مقاسمہ افضل ہے، کیونکہ مقاسمہ کی صورت میں یہاں پر کیونکہ جد اور اخ دو ہو گئے، تو اب ہم مسئلہ دو سے شروع کریں گے اور ایک جد کو دے دیں گے اور ایک اخ کو دے دیں گے۔ لیکن اگر یہاں پر ہم اس کے مقابلے میں اگر ثلث الجمیع کا اعتبار کریں تو وہ افضل نہیں، کیونکہ اس صورت میں تو جد کو دو میں سے ایک ملا ہے، اور جب کہ ثلث الجمیع کا اعتبار کریں تو پھر تین میں سے جد کو ایک ملنا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ تین میں سے ایک کے مقابلے میں دو میں سے ایک جو ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح ثلث الجمیع کی مثال دیکھتے ہیں کہ میت کے ورثاء کے اندر جد ہو اور ساتھ میں تین اخوہ ہوں، تو اب یہاں پر جد کے لیے اگر ہم بطور مقاسمہ کے دیکھیں تو کیونکہ یہ چار فرد بنتے ہیں، تین بھائی ہو گیا اور ایک جد ہو گیا، تو گوئے کہ جد کو بھی ہم ایک بھائی تصور کریں تو اگر ہم چار میں سے دیں تو جد کو ایک ملے گا، لیکن اگر ہم تین میں سے
ایک دیں تو وہ جد کے لیے زیادہ ہوگا، تو اس لیے یہاں پر ہم ثلث الجمی کا اعتبار کریں گے اور مسئلے کی ابتدا 3 سے کریں گے، ایک جد کو مل جائے گا، باقی اس کے بعد 2 بچ جائیں گے۔ اب 2 جو ہیں وہ 3 اخوہ پر پورے تقسیم نہیں ہوتے ہیں، تو اب ہم عدد رؤوس کو لے کر، عدد رؤوس کیونکہ اخوہ کے 3 بنتے ہیں، اس کو ہم اصل مسئلہ 3 کے اندر ضرب دے دیں گے تو اب یہ 9 ہو جائے گا۔ اس کے بعد جد کے 9 میں سے 3 ہو جائیں گے اور اخوہ کے 6 ہو جائیں گے اور ہر بھائی کو 2 آ جائیں گے۔